چہرہ ہونا چاہیے. ولا يستنجو بيمينه, سیدھے ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا. وكان يأمر بثلاثة أحجار, پانی اگر کسی کے پاس نہیں ہے, پتھروں والا معاملہ ہے تو 3 پتھر آدمی استعمال کرے. وَنَهَا عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ, اور پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کا معاملہ ہو تو ہڈی سے اور گوبر سے قضائے حاجت کرنے سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اصل میں معاملہ بتانا یہ مقصود کہ شروع کے جو الفاظ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انما انا لکم مثل الوالد لولدی, کہ میں تمہارے لیے ایسا ہی ہوں جیسا باپ اپنے بچوں کے لیے ہوتا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کہہ کر کے آداب اپنے صحابہ کو سکھائے تھے. لہذا اپنی اولاد کی جہاں تربیت کی بات ہو, قضائے حاجت کے بھی جہاں معاملات ہو, آدمی شرم حیا والا معاملہ نہ کرے. شریعت اعتبار سے جو چیز سکھائی گئی ہے, چاہے داخل ہونے کا معاملہ کیسے آج بچہ داخل ہو, دعا جو سکھائی گئی ہے, ان ساری چیزوں کا آدمی اہتمام کرے. حرام چیزوں سے جہاں بچنے کی بات ہو وہ بھی آدمی بچپنے سے بچوں کی تربیت کرے. اس تعلق سے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ صدقے کے کھجوروں میں سے کھجور اٹھایا. چھوٹے سے بچے تھے وہ, صدقے کے کھجوروں میں سے کھجور اٹھا کر کے اپنے منہ میں ڈال دیا. پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو پھینک دو, نکال دو اپنے منہ سے, اس کو پھینک دو, اور کہا اما علمت اننا لا ناکل الصدقہ, کیا تم کو معلوم نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے. پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازے بچے ہیں چھوٹے, وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی. لہذا حلال و حرام کی تمیز بچوں کو بچپنے سے سکھائی جائے. اگر ایسا ہوگا آگے چل کر کے بچے حلال و حرام کی تمیز سیکھتے ہیں, کیا چیز حلال ہے, کون سی چیزوں کو اختیار کرنی ہے, کون سی چیز سے بچنا ہے. یہ ساری چیزیں ان کے پھر اختیار میں یا ان کی سمجھ میں آ جاتی ہیں. ایسے ہی بچوں کی تربیت کے تعلق سے ایک چیز یہ بھی آدمی یاد رکھے, خلاف شرع, شریعت کے مخالف میں چاہے کوئی بات ہو یا کوئی عمل ہو, آدمی دیکھے فوراً وہیں پر بچوں کو ٹوکے. آدمی فوراً بچوں کو ٹوکے بجائے اس کے کہ بعد میں آدمی اس کو بولے, فوراً اسی وقت آدمی ٹوکے. صحیح بخاری کی روایت ہے, حضرت ربیع بنت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جہاں نبی پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کی شادی کا موقع تھا. پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. فجعلت جویریہ لنا, اور کچھ بچیاں تھیں یضربن بالدف, وہ دف بجا رہی تھی. اسلامی اعتبار سے جو جائز ہے, ایک ہاتھ سے جو بجتا ہے, وہ بجا رہی تھی. اور جنگ بدر میں جو صحابہ شہید ہوئے ہیں ان کی تعریف میں قصیدے پڑھ رہی تھی. کچھ عورتیں بچیاں تھیں چھوٹی چھوٹی, دف بجا رہی تھی اور قصیدے پڑھ رہی تھی جنگ بدر میں جو صحابہ شہید ہوئے تھے ان کے. اور ایسے ہی کہتے کہتے ایک بچی نے کہا وفینا نبی یعلم ما فی غد, ہمارے درمیان ایسے نبی ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں. ہمارے درمیان ایسے نبی ہیں جو کل کی آنے والے کل کی بات جانتے ہیں, یعنی غیب جانتے ہیں. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ٹوک دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً روک دیا, کہا یہ نہیں کہنا پہلے جو کہہ رہی تھی وہ دوبارہ کو اس جملے کو چھوڑ دے. لہٰذا شریعت کی مخالف کوئی بات دیکھی جائے, بچوں کے پاس فوراً ان کو اطمینان سے رحمت شفقت محبت کے ساتھ ان کو بات سمجھائی جائے. اور جہاں جھوٹ کی بات ہو, یہ چیز بہت زیادہ عام ہے, بچوں کو بچپنے سے جھوٹ سے بچایا جائے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت میرا ختم ہو رہا ہے, لہٰذا اختصار کچھ چیزیں آپ کے سامنے میں نقل کروں. حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دعتنی امی یوما ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاعد فی بیتنا. حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے میرے گھر میں, ہمارے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں. میری ماں نے مجھے بلایا اور کہا ہاں تعال ورتی, یہاں آؤ کچھ چیز دیتی ہوں. جیسے عام طور پہ ہم لوگ اپنے ہاتھوں کو بند کر کے مٹھیاں بند کر کے بچوں کو بلاتے ہیں آئیے کوئی چیز, ٹافی ہوتی ہے, چاکلیٹ وغیرہ کوئی چیز. تو حضرت عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے بلایا اور کہا کہ یہاں آؤ کوئی چیز میں تمہیں دیتی ہوں. پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سوال کیا وما آتی ان تؤتیہ, کیا دینا چاہتی ہو اس کو, کیا تمہیں دینا ہے. جواب پہ انہوں نے کہا آتی ہی تمرا, میں ان کو کھجور دینا چاہتی ہوں. یہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرے ہاتھ میں کھجور ہے اور میں اس کو یہ کھجور دینا چاہتی ہوں. فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں کہا اما انکی لو لم تعطیہ شیئا کتبت علیکی کذبۃ, اگر یہ جو ہاتھ باندھ کر کے مٹھی میں کوئی چیز تمہارے پاس نہ ہوتی, ایسے ہی بس بلاتی اس کو کہ کوئی چیز دینے والی ہو اور تمہارے پاس چیز نہ ہوتی, یہ جھوٹ تمہارا لکھا جاتا تھا اللہ کے پاس. لہٰذا ان ساری چیزوں سے بچوں کو آدمی محفوظ رکھے.
ان کا اثر ہوتا ہے، بچے کی طبیعت پر اثر اس کا ہوتا ہے اور یہاں سے بچہ جھوٹ سیکھتا ہے۔ ایک اور چیز میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا بہترین طریقہ، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بات معلوم ہو جاتی کہ آپ کے گھر والوں میں سے کسی نے جھوٹ کہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ ہوتا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اطلع على احد من اهل بيته، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر لگتی کہ آپ کے گھر والوں میں سے کسی نے کذب کذبۃ جھوٹ کہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر جب لگتی کہ گھر والوں میں سے کسی نے جھوٹ کہا ہے، لم يزل معرضا عنه حتى يحدث توبته، اس وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعراض کرتے جب تک کہ بات معلوم نہ ہو جاتی کہ اس نے توبہ کیا ہوا ہے۔ لہذا گھر والے جھوٹ بولتے، بچے جھوٹ بولے، ماں باپ کا یہ کام ہے ان سے اعراض کرنا ان سے، اور خاص کر کے والدین اگر بچوں سے اعراض کر لے کسی جھوٹی بات پر تو اس کا بہت اثر بچوں پر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا، جھوٹ اگر کوئی گھر والا بول دیتا پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعراض کر دیتے، اس وقت تک اعراض کرتے جب تک کہ بات معلوم نہ ہو جاتی کہ اس نے توبہ کی ہے۔ لہذا یہ طبیعت کا معاملہ ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص طریقہ تھا، بچوں کے پاس سے گزرتے تو سلام کیا کرتے، شفقت والا معاملہ ان کے ساتھ کیا کرتے، رحمت والے معاملات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، وہ کہتے خود اپنے بارے میں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأخذنی ویقعدنی علی فخذہ ویقعد الحسن علی فخذ الآخر۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہوتے تو مجھے پکڑتے، مجھے ایک راہ پر بٹھاتے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور دیکھتے حضرت حسن بن علی وہاں ہوتے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، ان کو بھی دوسری راہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بٹھا لیتے۔ ایک راہ پر حضرت اسامہ بن زید ہیں اور دوسری جگہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثم یضمہما، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت شفقت دونوں کو چپٹا لیتے، ایک تو نواسے بالکل لگتے جگر اور دوسرے حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ غلام سے آپ دیکھیں ان کے ساتھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ، چمٹا لیتے دونوں کو، ثم یقول، وہ کہتے اللہم ارحمہما، اے اللہ تعالیٰ تو ان دونوں پر رحم کر، اے اللہ تعالیٰ تو ان دونوں پر رحم کر، فإنی ارحمہما، میں بھی دونوں پر رحم کرتا ہوں۔ اس حدیث کو صحیح بخاری نے، امام البخاری نے روایت کی۔ لہذا بچوں کے ساتھ نرمی والا آدمی معاملہ کرے، پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کوئی والد نہیں ہو سکتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین تربیت کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ لہذا سختی والا معاملہ اگر آپ کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ سختی اگر ہو، بچے بننے کے بجائے پھر بگڑ جاتے ہیں۔ لہذا بچوں کی خاص جو ان کا معاملہ ہوتا رہے وہ کرم والا ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ آخری دو چیزیں، بچوں کا جو نفسیات ان کی ہیں، جو ان کی سائیکولوجی ہے، اس کا بھی خاص آدمی اہتمام کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے، اور صحیح بخاری صحیح مسلم کا یہ واقعہ ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سہل بن سعد راوی حدیث کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتی بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره اشیاء، پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پینے کی کوئی چیز لائی گئی، دودھ تھا، پانی تھا، کوئی اور چیز، پینے کی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی، اور سیدھی جانب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے تھے۔ حدیثوں کو اگر آپ پڑھیں حضرت عبداللہ بن عباس تھے، سیدھی جانب حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں بچہ بیٹھا ہوا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب یہاں بڑے بڑے جو حضرات تھے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام سے، بچے سے پوچھا اتأذن لی ان اعطی ہؤلاء، اصول یہی ہے کہ جو چیز آدمی پیے اب وہاں سے بانٹنا اگر آدمی کو ہو تو سیدھے جانب سے آدمی بانٹتا ہے، سیدھے جانب سے آدمی کو دینے کا حکم شریعت نے دیا۔ اب بچہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے سیدھی جانب، اور بائیں جانب یہاں سب بڑے بڑے صحابہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے پوچھا کیا تم مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہو کہ تم کو چھوڑ کر کے پہلے میں ان کو دے دوں بعد میں تمہیں دوں؟ حضرت عبداللہ بن عباس یہ بچے تھے، غلام سے کہا وقال الغلام لا واللہ، نہیں اللہ کی قسم، بالکل نہیں اللہ کی قسم، لا واللہ اللہ کی قسم بالکل نہیں، لا اوثر بنصیبی منک، آپ سے جو حصہ مجھے ملے گا کسی کو میں ترجیح نہیں دوں گا، اس بات آپ سے حصہ جو مجھے ملنا ہے اس حصے کو کسی کو بھی، اس حصے وہ جو مجھے ملنا ہے اس پر کسی کو میں ترجیح نہیں دوں گا۔ لہذا پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سہل بن سعد کہتے فَتَلَّهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فِي يَدِهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ ان کے حوالے ان کے ہاتھ میں دے دی۔
بچوں کی نفسیات کا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کیا ہوا ہے. یوں کہہ لیں ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال رکھا ہوا ہے کہ بچے کی نفسیت اس کا کیا معاملہ ہوتا ہے. آخری چیز کہ صحبت کا خاص خیال رکھیں. بچوں کی دوستیاں کن کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھی کیسے، اس تعلق سے بھی روایتیں موجود ہیں. اور بچوں پر دعائیں کرنے سے خاص کر کے بچے، ماؤں کا یہ معاملہ ہوتا ہے. بسا اوقات کوئی بچہ زیادہ ستا لے تو جملہ کہا جاتا ہے کہ کہیں نکل کر کے کیوں نہیں چلا جائے، یہ مر کیوں نہیں جاتا وغیرہ وغیرہ. آپ اس تعلق سے زیادہ جانتے ہیں. اللہ کے رسول صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، بلکہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا تدعوا علی انفسکم، اپنے آپ پر بددعا مت کرو. لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم، اور نہ ہی اپنے اولاد پر بددعا کرو. اپنے آپ پر بھی بددعا مت کرو اور نہ ہی اپنے اولاد پر. ولا تدعوا علی اموالکم، اور نہ اپنے مال پر بددعا کرو. لا توافقوا من اللہ ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم، ایسا ممکن ہے کہ تم نے اپنے بچے پر بددعا کی اور وہ وقت ایسا ہو جس میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں اور فوراً تمہاری بددعا قبول ہو جائے گی. لہٰذا بچوں پر آدمی بددعا نہ کرے. خاص کر ماؤں کا یہ معاملہ ہوتا ہے، بچے اگر زیادہ ستانے لگے فوراً بددعائی یا کلمات ان کی زبان سے نکل جاتے ہیں، اس کا خیال کیا جائے. اور اگر کسی کے بچے مر جاتے ہیں، بچپنے میں انتقال ہو جاتے ہیں، بھی کچھ دن پہلے کا ہمارے ساتھی کے بچے کا واقعہ ہے. آدمی ان کی وفات پر صبر اگر کرتا ہے بڑا انعام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ترمذی اور مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اذا مات ولد العبد قال اللہ تعالیٰ لملائکتہ، ایک آدمی ہے اس کے بچے کا جب انتقال ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں قبضتم ولد عبدی، تم نے میرے بچے کے، تم نے میرے بندے کے بچے کی جو ہے روح کو تم نے لے لیا. قبضتم صبر فؤادہ، تم نے اس کے لخت جگر کو اس سے چھین لیا. فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ ایسا ہوا ہے، ہاں ایسا ہوا. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ماذا قال، کیا کہا میرے بندے؟ فرشتے کہتے ہیں حمدک، تیری تحمید اللہ تعالیٰ نے اس نے کی، تیری حمد بیان کی. یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے دیا، فاسترجع اور انا للہ و انا الیہ راجعون. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموه بیت الحمد، میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو، تعریف والا گھر. لہذا بچوں کی تربیت کے تعلق سے بہت ساری چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں اور بہت زیادہ تفصیل اس میں ہو سکتی ہیں. اختصاراً کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے نقل کرنے کی کوشش کی. اور اگر کسی کے بچے کی وفات ہو جاتی ہے آدمی اس میں صبر کرے، اور جہاں تربیت کی بات آدمی کے ہے بچپنے سے آدمی تربیت کرنے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہی ہوئی باتوں پر سب کو اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے. اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لكم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ شیخ محترم کے علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے. شیخ محترم بڑے ہی بہترین انداز میں حالات حاضرہ میں تربیت کی اہمیت پر خطاب فرما رہے تھے. اب اس کے بعد میں اگلے مقرر کو دعوت دینے سے پہلے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اگلے مقرر کے بعد صدارتی خطاب ہوگا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تقسیم انعامات کا اعلان کیا جائے گا. اب اگلے مقرر کو دعوت دیتا ہوں فضیلۃ الشیخ مولانا معین محمدی مدنی حفظہ اللہ، وہ آئے اور مکتب کی اہمیت و افادیت پر خطاب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبع منهم بإحسان إلی یوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا فضل و شکر ہے کہ آج مسجد الغفور میں بچوں کا تعلیمی مظاہرہ دیکھنے سننے کا موقع ملا. یقیناً ان چھوٹے چھوٹے اور معصوم بچوں کو اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت، احادیث نبویہ کا پڑھنا اور پڑھانا، ان کی زبانوں سے یہ سن کر بڑی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ یہی بچے کل قوم کے رہنما اور رہبر ہوں گے. اس لیے میں سب سے پہلے ان بچوں کو جو اس مکتب میں دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ان بچوں کو پڑھانے والے اساتذہ کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ انہوں نے ان بچوں کی اچھی تربیت کی کوشش کی اور بچوں نے بھی اس میں محنت کی. ساتھ ہی ساتھ میں مسجد کے ذمہ داران جنہوں نے مکتب کا اہتمام کیا ہے اور ان بچوں کے والدین جو ان بچوں کو برابر پابندی کے ساتھ مکتب بھیجتے رہتے ہیں اور اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ان کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، وہ بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں. کیونکہ آج جو مجھے موضوع دیا گیا کہ مکتب سے متعلق ہے کہ مکتب کی اہمیت کیا ہے اور اس کی افادیت کیا ہے، تو اس سلسلے میں وقت زیادہ ہو گیا. میں انشاءاللہ بہت اختصار کے ساتھ کچھ چیزیں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بہت سارے انبیاء اور رسول کا تذکرہ کیا. انہی انبیاء اور رسول میں سے ایک نبی اور رسول حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام خود ایک نبی اور رسول ہیں. ان کے والد کون ہیں؟ حضرت اسحاق علیہ السلام. چچا کون ہے؟ سگے چچا. چچا کون ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. ٹھیک ہے، والد بھی نبی ہیں، چچا بھی نبی ہیں. دادا کون ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کا کیا مقام اور مرتبہ ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا. ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ اگر دیکھنا ہو تو یہ بات آپ یاد رکھ لیں. دنیا میں جو 3 بڑے مذاہب ہیں، کون کون سے؟ یہودی، عیسائی اور اسلام کے ماننے والے. تینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی منزلت اور قدر کے اوپر متفق ہے کہ ان کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے اور ہر کوئی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرنا چاہتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے ان کی نسبت کی نفی کر دی. کہا ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی ہیں اور نہ ہی نصرانی ہیں، بلکہ وہ تو خالص مسلمان ہیں اور وہ شرک کرنے والوں میں سے ہیں. تو بتانا یہ مقصود کہ یعقوب علیہ السلام خود ایک نبی، ان کے والد نبی اسحاق علیہ السلام، چچا نبی ہیں، دادا نبی ہیں، دادا تو بہت بڑے نبی ہیں. اور دوسری طرف یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے حضرت یوسف علیہ السلام، وہ بھی ایک نبی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا واقعہ قرآن میں ذکر کیا، مستقل ایک سورت ان کے نام پر اتار دی. ایسا خاندان جس میں اوپر سے نیچے تک سارے نبی ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ اس خاندان میں کیسے دینداری رہی ہوگی، کیسے تقویٰ اور خشیت الہی رہا ہوگا، کیسے اس خاندان کے لوگ دین اسلام پر عمل کرنے والے رہے ہوں گے. اور کیا
ایسے خاندان میں کوئی معصیت اور گناہ کا اندیشہ پایا جا سکتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں ایک گھر ہے، ایک خاندان ہے، اس گھر کا جو ذمہ دار ہے بڑا دیندار ہے، مسجد کا ذمہ دار ہے، 5 وقت نماز میں حاضر ہوتا ہے، اس کے بچے بھی آتے رہتے ہیں، نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ ہم اس گھر کے بارے میں ہمارا کیا تصور ہوتا ہے کہ اس گھر میں کوئی برائی نہیں ہو سکتی، خاص طور سے کبیرہ گناہ کا ارتکاب اس گھر کے لوگ کر ہی نہیں سکتے۔ ہم گھر کو دیکھ کر بتا دیتے ہیں، اس گھر کے سربراہ کو دیکھ کر بتا دیتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے گھر اور خاندان کو اور ان کے سربراہ کو دیکھا، سارے کے سارے انبیاء ہیں، کہ یہ تصور ممکن ہے کہ وہاں کوئی معصیت ہو سکتی ہے؟ جب یہ تصور ممکن نہیں تو بدرجہ اولا یہ ممکن ہی نہیں کہ اس خاندان میں کوئی کفر اور شرک پایا جائے، اس خاندان کے افراد کفر اور شرک کرنے والے ہوں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے جو میں نے یہ تمہید باندھی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی موت کے وقت کا ذکر کیا۔ جب یعقوب علیہ السلام کی موت آنے لگی تو انہوں نے اپنے بچوں کو بلا کر پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بچوں نے کہا کہ ہم آپ کے رب، آپ کے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے رب جو ایک ہے اس کی عبادت کریں گے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہ واحد ونحن له مسلمون۔ یہ حال یعقوب علیہ السلام کا ہے، یہی حال ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اب اسماعیل علیہ السلام کی اگر اولاد دیکھیں کون ہے؟ حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کو وصیت کی، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی وصیت کو ذکر کیا کہ انہوں نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ تم میرے بعد کس کی، یا بنیہ، اے میرے بچوں تم میرے بعد صرف اللہ کی عبادت کرنا اور مسلمان مت کر رہنا۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ نے تمہیں اپنے دین کے لیے منتخب کر لیا ہے، اس لیے تم اسی دین پر قائم رہنا، تمہاری موت آئے تو مسلمان ہونے کی حالت میں۔ یہ انبیاء کرام کا حال تھا اپنی اولاد کے سلسلے میں۔ انبیاء کرام جہاں زندگی بھر ان کی صحیح تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، موت جب آ رہی ہے ڈر ہے کہ کہیں ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہماری اولاد دین سے دور نہ ہو جائے، کہیں کفر اور شرک نہ کر لے، اس لیے زندگی میں بھی ان کی تربیت کرتے رہے اور جاتے جاتے انہیں وصیت اور نصیحت کر رہے ہیں کہ دنیا سے میں تو جا رہا ہوں لیکن تم کفر اور شرک نہ کرنا۔ اب آپ اندازہ لگائیں جب انبیاء کا یہ حال ہو تو ہمارے جیسے عام مسلمانوں کو کس قدر اپنی اولاد کی فکر ہونی چاہیے، ہمیں کتنی فکر ہونی چاہیے کہ ہماری اولاد ہمارے دنیا سے جانے کے بعد کہیں گمراہ نہ ہو جائے۔ لیکن اگر ہم مسلمانوں کا جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا جو عقیدہ ہے یا جو تصور ہے کہ ہماری جو خاندانی روایات چلی آ رہی ہے، ہمارا بیٹا اس روایات کو نہیں چھوڑے گا۔ کون سی روایت ہے؟ بھائی ہم خاندانی مسلمان ہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، مسلمان نام رکھا گیا ہے تو ہم خاندانی مسلمان ہیں، ہمارا بیٹا یہ نہیں چھوڑے گا، مسلمان ہی رہے گا۔ اس قدر یقین ہے کہ اب اس کی تربیت کی ضرورت بھی ہمیں محسوس نہیں ہوتی، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جب مسلمان ہے اور اگر اس سے بڑھ کر کہوں کہ اہل حدیث گھر میں پیدا ہوا ہے تو اب ضرورت کیا ہے، کیونکہ سارے اہل حدیث جنت میں جائیں گے، یہ ہمارا تصور ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، جنت میں جانے کے لیے آپ کا کسی فرقے سے منسوب ہونا یا کسی جماعت سے یا جمعیت سے منسوب ہونا اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال پوچھے گا، آپ کے اولاد سے اللہ رب العالمین اعمال پوچھے گا۔ اس لیے
ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کی کیسے فکر ہونا چاہیے، بات ہر آدمی کو سمجھنا چاہیے۔ آج جب ہم مسلم معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر مسلم نوجوان فکری اور عقدی انحراف کا شکار ہو گئے ہیں۔ یہ ایک جملے میں بہت ساری باتیں میں نے کہہ دی کہ فکری اور عقدی انحراف کا شکار ہو رہے ہیں۔ عقدی اعتبار سے جو ہمارے یہاں بگاڑ پایا جا رہا ہے، انٹرنیٹ وغیرہ پر چیزیں پڑھ کر لوگ بہت سارے ایسے جہلا کے تابع ہو جا رہے ہیں، ان کی اقتدا کر رہے ہیں، علماء کرام کی باتوں کا رد کر رہے ہیں۔ عقدی اعتبار سے انحراف ہے، فکری اعتبار سے انحراف ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کتنے ایسے مسلم نوجوان لڑکے ہیں جو غلط راہ پر چل کر جیلوں میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار ہماری تربیت کی کمی ہے۔ ہماری تربیت کی کمی ہے، ہمارے پاس تربیت کا ایسا نصاب نہیں موجود ہے کہ ہم ان کی تربیت صحیح سے کر سکیں۔ یہی نہیں بلکہ ہمارے یہ مسلم نوجوان لڑکے مغربی تہذیب و ثقافت سے متاثر ہو کر اسلامی کلچر سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور بسا اوقات جو اسلامی تہذیب و ثقافت ہے اسے بعض نوجوان فرسودہ نظام تصور کرتے ہیں کہ اس نظام کی ضرورت نہیں، یہ 1400 سال پرانا نظام ہے۔ ایسے مسلم بچوں کا حال ہے، خاص طور سے ایسے طلبہ، ایسے مسلم بچے جو دینی تعلیم میں بہت آگے نکل جاتے ہیں، لیکن ان کا جو دنیاوی اعتبار سے بہت آگے نکل جاتے ہیں، لیکن ان کا جو ماحول ہے، ان کا جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کا دین سے دور دور تک کا واسطہ نہیں۔ یہی نہیں بلکہ اگر ہم مسلم لڑکیوں کی طرف آئیں تو بہت ساری مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے متاثر ہو کر اپنے دین و ایمان کو، اپنے ماں باپ کی عزت کو نیلام کر کر خود ساختہ نکاح کر کے اسے حریت اور آزادی کا نام دے رہی ہے۔ میرے بھائیوں، جب ایسے حالات کسی کے گھر میں آتے ہیں، وہ آدمی شرمشار تو ہوتا ہی ہے، اپنا چہرہ اٹھا کر معاشرے میں گھوم نہیں سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے گھر میں یہ مصیبت آنے سے پہلے اس نے اپنے گھر کی اصلاح کیوں نہیں کی؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا مسئول کون ہے؟ یقیناً ان ساری برائیوں کو معاشرے سے ختم کرنے کے لیے جو ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم ان بچوں کی صحیح سے تربیت کر سکیں، انہیں صحیح دینی تعلیم دے سکیں، بچپن میں ہی انہیں دین سے محبت اور لگاؤ ان کے دلوں میں پیدا کریں، انہیں ایسی تعلیم دیں کہ وہ دین اسلام کی تعلیمات سے محبت کرنے والے ہوں، کبھی اسے فرسودہ تصور نہ کریں۔ اور میرے بھائیوں، اس نظام کو یا بچوں کے دلوں میں اسلام کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے جو سب سے بہترین اور کامیاب اگر ذریعہ کوئی ہے تو یہ مکاتب کا نظام ہے۔ ان مکاتب کو قائم کیا جائے، زیادہ سے زیادہ مکتبوں کو تعمیر کیا جائے اور مکتب بنائے جائیں، کیونکہ ان مکاتب کے اندر جب بچے آتے ہیں تو اس وقت ان کا بچپنا ہوتا ہے، خالی ذہن ہوتے ہیں، اور جب خالی ذہن کے اوپر مکتب کی تعلیم ڈالی جاتی ہے تو وہ ذہن اس سے متاثر ہوتا ہے، اور جب اس مکتب کے اندر اس خالی ذہن میں قال اللہ اور قال رسول بٹھایا جاتا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا بٹھایا جاتا ہے، دین اسلام کی تعلیمات بٹھائی جاتی، تو یہ تعلیم ہمیشہ کے لیے بچے کے ذہن پر بیٹھ جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، بچپن میں جو علم دیا جائے وہ پتھر پر نقش کرنے کی طرح ہے۔ پتھر پر اگر کوئی چیز نقش کر دی جائے تو کیا وہ کبھی ختم ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ ایسے ہی علم کا معاملہ ہے، اس لیے مکاتب کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات اور کہ جہاں کثرت کے ساتھ مکاتب بنانے کی ضرورت ہے، مکتبات بنانے کی ضرورت ہے، یا اس طرح کے تعلیمی ادارے بنانے کی ضرورت ہے، وہیں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ صرف رسم کی ادائیگی کے لیے نہیں ہونا چاہیے، یا صرف نام کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ
ان مکتبات کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے مستقل نصاب تعلیم بنانے کی ضرورت ہے. ایسا تعلیم ہو, ایسا نصاب ہو جس میں بچوں کو ناظرہ قرآن بھی پڑھایا جائے, حفظ قرآن بھی کرایا جائے, انہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات بھی بتلائے جائیں, ان کی اپنی زندگی, شخصی زندگی سے متعلق احکامات سکھلائے جائیں, انہیں انبیاء کرام, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ و صحابیات اور سلف صالحین کی زندگی کے حالات بتلائے جائیں, اور انہیں تاریخ ہند بھی پڑھایا جائے, تاکہ ہمارے بچے ہم مسلمانوں کا جو ہے تاریخ گزری ہے اس تاریخ کے بارے میں جانتے ہو, تاکہ انہیں جو آج مسلم حکومتوں کے خلاف ان کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے, بدزن کیا جا رہا ہے, اس سے ہم اسے محفوظ رکھ سکیں. میرے بھائیوں, مکتب کے نظام کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. جہاں اس کا نصاب تعلیم کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, وہی ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح اگر آپ کا بچہ ایک دن اسکول نہیں جاتا, آپ کو بڑی فکر لاحق ہوتی ہے کہ اسکول میں آج کیا پڑھایا گیا, کیا ہوم ورک دیا گیا, میرے بچے کا ایک دن کا جو اسکول میں پڑھایا گیا وہ نصاب چھوٹ گیا ہے, کہیں ایسا نہ ہو امتحان میں وہی چیز پوچھ لی جائے اور جس کی وجہ سے بچہ ممتاز اور پہلی پوزیشن لانے کے بجائے نیچے آ جائے. ماں باپ کو بڑی فکر ہوتی ہے. ایسے ہی مکتب کے سلسلے میں ہونا چاہیے. ایک دن اگر مکتب نہیں جاتا تو ایک حدیث وہ یاد نہیں کر رہا ہے, قرآن کریم کے 2-4 آیتیں وہ نہیں پڑھ رہا ہے. آپ کو فکر ہونی چاہیے کہ آج میرے بچے نے اللہ کا کلام نہیں پڑھا, آج میرے بچے سے ایک حدیث رسول چھوٹ گئی ہے. میرے بھائیوں, ایسی فکر کہاں ہے, ایسا جذبہ ہمارے اندر کہاں ہے؟ یقیناً مکتب کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے سعید بن مسیب رحمہ اللہ علیہ کا ایک قول میں بیان کر دوں کہ یہ آج اگر آپ ان بچوں پر دھیان نہیں دیتے ہیں, ان بچوں کی فکر نہیں کرتے ہیں, تو یہ بات آپ کے ذہن میں رہے, کل یہی بچے قوم کے رہنما بنیں گے, کل یہی بچے آگے چل کر قوم کی لیڈرشپ بنیں گے. ان کے اندر دین نہیں ہے, ان کے اندر اسلام سے محبت نہیں ہے, یہ اپنی قوم کو کہاں لے کر جائیں گے, قوم کا مستقبل کہاں جائے گا؟ سعید بن مسیب رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, بڑے مشہور تابعی ہیں. کان سعید بن مسیب رحمہ اللہ علیہ اذا مر بالمکتب قال للصبيان, سعید بن مسیب ایک دفعہ ایک مکتب چل رہا تھا, وہاں سے گزرے تو وہ کھڑے ہو کر انہوں نے بچوں سے گفتگو کی اور بچوں سے کہا هؤلاء الناس بعدنا, یہی لوگ کل ہمارے بعد ہمارے مقام پر کھڑے ہوں گے اور قوم کی رہنمائی کریں گے. میرے بھائیوں, غور کرنے کی ضرورت ہے. مکتب کے بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. سعید بن مسیب بڑے مشہور تابعی ہیں, ان بچوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ یہ بچے کل ہمارے مقام پر کھڑے ہوں گے, اس جگہ کھڑے ہوں گے, لوگوں کو خطاب کر رہے ہوں گے, لوگوں سے گفتگو کر رہے ہوں گے. اگر ان کے پاس دین کا علم نہیں ہوگا تو قوم کی رہنمائی کیسے کریں گے؟ یقیناً مکتب کی بڑی اہمیت ہے, اس کی بڑی افادیت ہے, اس کا بڑا مقام ہے. مکتب ہم اس لیے چلاتے ہیں, یہ مکتبات مساجد کے اندر اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھلایا جائے, تاکہ بچوں کو قرآن سکھلایا جائے, تاکہ بچوں کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سکھلائی جائے. یہی وجہ ہے کہ ان مکاتب کا اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہوتا رہا ہے, زمانے اولا سے اس کا اہتمام ہوتا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کو تعلیم کیا کرتے تھے, چھوٹے چھوٹے بچوں کے عقیدے کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے, انہیں دینی احکامات بتایا کرتے تھے. اور اس سلسلے میں مثالیں بہت ہیں, میں زیادہ مثالیں نہیں بیان کروں گا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں, اور یہ انہیں قرآن کا بہت بہترین علم تھا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بدر کے قیدی لائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فدیہ لے کر چھوڑا تھا. کچھ قیدی جن کے پاس فدیہ دینے کے لیے کچھ نہیں تھا, تو اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا کہ انصار کے بچوں کو تعلیم دو, جو تعلیم دے گا انصار کے بچوں کو انہیں ہم رہا کر دیں گے. بہت سارے انصار کے بچوں نے علم حاصل کیا. اس سے اندازہ لگائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے علم کے لیے کتنا آپ نے کوشش کی. دشمن ہے
गिरफ्तार होकर आया है, उसके छोड़ने के लिए अल्लाह के नबी कहते हैं इन छोटे छोटे बच्चों को आप तालीम दे दो, हम आपको छोड़। ये अंसार के बच्चे जिन्होंने इन कैदियों से इल्म हासिल किया, उनमें से एक हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके आए, मदीना मुनव्वरा आए, तो उस वक्त ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र 10 साल की थी। 10 साल की उम्र थी। जंग बदर में शिरकत करने की कोशिश की, अल्लाह के नबी ने इजाजत नहीं दी। जंग उहद में शिरकत करने की कोशिश की, अल्लाह के नबी ने इजाजत नहीं दी। जंग खंदक में उन्होंने पहली दफा शिरकत की थी। हम पास छोटे छोटे सहाबा कराम के वाकया सुनते हैं, हम रबे जबू वगैरह छोटे छोटे पास सहाबा के नाम सुनते हैं कि उन्होंने जंग में शिरकत के लिए सबकत ले जाने की कोशिश की, अल्लाह के नबी ने उन्हें इजाजत दी। ये भी सहाबी थे जिन्होंने कोशिश की, अल्लाह के नबी ने इजाजत दी। लेकिन हर आदमी एक ही मैदान में नहीं जाता है। पांच छोटे सहाबा को अल्लाह के नबी ने जंग के मैदान में जाने की इजाजत दी, तो यही वहीं पर ज़ैद बिन साबित है जिन्होंने उन्हीं जंग बदर के कैदियों से इल्म हासिल किया, और इल्म हासिल करने के बाद जिस मकाम पर पहुंचे, उन्हें सबसे बड़ा कारी कहा जाता है, सबसे बड़ा ज्यादा कुरान का इल्म रखने वाला कहा जाता है, और सबसे ज्यादा फराइज का इल्म रखने वाला कहा जाता है। उनका इल्म था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आगे चलकर ये कातिब वही में से बनी। आप अंदाजा लगाएं, अल्लाह के नबी जब हिजरत कर आए मदीना मुनव्वरा, उम्र कितनी थी? 11 साल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबी जिंदगी कितने साल की? 10 साल। तो इस एतबार से अगर हम अंदाजा लगाएं, अल्लाह के नबी के इंतकाल के वक्त उनकी उम्र कितनी रही होगी? 21 साल या उसके आगे पीछे कुछ रही होगी। इस उम्र में कातिब वही का खिताब पा रहे हैं। इल्म की बदौलत यही नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, तुहसिनु सुरियानी, ऐ ज़ैद क्या तुम सिरियानी जुबान जानते हो? इन्नहा तहदीनी कुतुब, इसलिए कि मैं जब मदीना के अंदर फुतूहात बढ़ने लगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारे बादशाहों को खिताब भेजा करते थे, खत भेजा करते, उनकी तरफ से बसाता जवाब भी आते। खत भी भेजना तो जाहिर सी बात है उनकी जुबान में भेजना पड़ता। अल्लाह के नबी ने कहा, इन्ना तादीनी कुतुब, मेरे पास बाज खतूत आते रहते हैं, तुम सिरियानी जुबान जानते हो क्या? अल्लाह कहा नहीं जानता। अल्लाह के नबी ने कहा, तो तुम उसे सीखो। ज़ैद बिन साबित को खुद कहते हैं, फतअल्लमतुहा फी 17 यौमन, मैंने 17 दिन में वो जुबान सीख ली। कहां से इल्म आया? एक आदमी अगर बचपन से लेकर जवानी तक अगर जिहालत में रहा हो, इल्म ना हो, उसका बेस मजबूत ना हो, तो कहां से इल्म हासिल करेगा? आज बहुत सारे मजदूरों को अगर आप कहें कि भाई इल्म हासिल कर लो, कहेंगे बचपन से अब तक नहीं पढ़ा, आप क्या पढ़ूंगा, मुझे अली बा नहीं आता, कहां से पढ़ूंगा? ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु बचपन से इल्म हासिल कर रहे थे, जिसका नतीजा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे बड़े बड़े बादशाहों को खिताब भेजना होता है, उनके खुतूत आते हैं, मैं नहीं जानता सिरियानी जुबान, इसलिए ऐ ज़ैद तुम ये जुबान सीखो और तुम मुझे बताना कि उन्होंने क्या लिखा है और मैं उन्हें क्या लिखूं। मेरे भाइयों, ये इल्म का मकाम होता है, ये इन बच्चों का मकाम होता है। यही वजह है कि हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया, अगलब ज़ैद बिन साबित अन्नास अल-किताबा, कहते हैं कि ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु लोगों के ऊपर गालिब आ गए बेखसलतें, 2 खसलतों की वजह से, 2 चीजों की वजह से। कौन सी 2 चीजें? अल कुरान वल फराइज, कुरान और फराइज का इल्म। अल्लाह के नबी की हदीस है, वहां फरज़ ज़ैद बिन साबित, तवील हदीस है, जिसमें अल्लाह के नबी ने कहा कि फराइज सबसे ज्यादा जानने वाले अगर कोई है तो ज़ैद बिन साबित है। फराइज का इल्म किसको कहते हैं? फराइज का इल्म किसको कहते हैं? मीरास के मसाइल को, विरासत के जो मसाइल हैं, जो सबसे ज्यादा मुश्किल है। शरई अहकामात में अगर देख ले, फराइज और मीरास के मसाइल सबसे ज्यादा मुश्किल नजर आते हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं, अफ़रज़हुम ज़ैद बिन साबित, सबसे ज्यादा फराइज का जानने वाला अगर कोई है तो ज़ैद बिन साबित है। इल्म की इब्तिदा कहां से की? मकतब से उन्होंने की। अल्लाह के नबी जो कैदी आए थे उनके जरिए उन्हें पढ़ाया, और आगे चलकर वो फराइज का सबसे ज्यादा इल्म रखने वाले। मेरे भाइयों, इस तरह अगर मैं बयान करता जाऊं बहुत सारी बातें बढ़ती जाएगी,
دوسرے ایک اور صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ. کون ہے یہ؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے چچا ہیں. تو یہ چچرے بھائی ہو گئے لیکن عمر میں اللہ کے نبی سے بہت چھوٹے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے علم کی دعا کی. اللہم علمہ الکتاب، اللہم علمہ الکتاب. اللہ کے نبی نے دعا کی اللہ تعالیٰ انہیں لکھنے کا علم سکھا دے. بعض دوسری روایتوں میں الگ الگ الفاظ کے ساتھ ہے اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل. اللہ دین کی سمجھ عطا فرما اور تعلیم کا علم، تعویل کا علم انہیں عطا فرما. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کے لیے دعائیں کی جس کی وجہ سے وہ ترجمان القرآن کہلائے. ترجمان القرآن وہ کہلائے. بہت بڑا مقام تھا. آپ تفسیر کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، ہر آیت پر آپ کو ملے گا قال ابن عباس، قال ابن عباس، قال ابن عباس. حضرت ابن عباس کی روایتیں ملیں گی آپ کو، ان کے اقوال ملیں گے. کتنی عمر تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا؟ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر کتنی تھی؟ 13 سال کی عمر تھی. اللہ کے نبی کا انتقال ہوا حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر 13 سال کی. میرے بھائیوں اندازہ لگاؤ کس عمر میں انہوں نے علم حاصل کیا ہوگا. آج جو یہ مکتب کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں 10 سال 12 سال 13 سال کے، حضرت عبداللہ ابن عباس کا جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو اس عمر کے بچے تھے. بعد میں انہوں نے اور صحابہ سے بھی علم حاصل کیا لیکن اللہ کے نبی ان کے علم کے لیے دعا کرتے رہے ہیں. جب ابھی وہ 13 سال کی عمر میں تو اللہ کے نبی کا انتقال ہوا ہے. ان کی عمر 13 سال تھی تو پتہ نہیں اللہ کے نبی ہو سکتا اس سے 1 سال 2 سال 3 سال پہلے ہی ہوا. میرے بھائیوں اس طرح آپ اگر دیکھیں گے تو بہت سارے صحابہ کرام کے بارے میں آپ کو ملے گا. میں اپنی بات کو دور نہیں دے رہا ہوں، میں بہت اختصار کے ساتھ باتیں ذکر کر رہا ہوں. اس لیے آج مکاتب کی ضرورت ہے کہ مکتبات کو آپ قائم کریں، یہاں بچوں کو تعلیم دیں، یہاں بچوں کی تعلیم کا نظام مضبوط کریں، یہاں بچوں کی تعلیم کے اوپر اساتذہ بھی محنت کریں، ذمہ داران بھی اس کا خیال رکھیں اور ماں باپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے بچوں کے مکتب میں تعلیم پر غور و فکر کریں کہ وہ کیسی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس تعلیم کے لیے وہ کتنا وقت دے رہے ہیں. میرے بھائیوں امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، بہت بڑے امام گزرے نا. تعلیم انہوں نے کہاں سے شروع کی؟ اسی مکتب سے انہوں نے تعلیم شروع کی. امام شافعی رحمہ اللہ علیہ خود بیان کرتے ہیں كنت یتیما فی حجر امی فدفعنی فی الکتاب. کہتے ہیں میں اپنی ماں کی گود میں یتیم پیدا ہوں. میرے پیدا ہونے سے پہلے میرے والد کا انتقال ہو گیا، میں یتیم پیدا ہوں. میری ماں نے مجھے مکتب میں لے جا کر چھوڑ دیا. وَلَمْ يَجِدْهَا مَا تُعْتِيَ الْمُعَلِّمُ. اور میری والدہ کے پاس میں کوئی بھی مال نہیں تھا کہ وہ میرے معلم کو، میرے استاذ کو کچھ دے. میرے معلم جو تھے وہ مجھ سے راضی ہو گئے، خوش ہو گئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ جب میں نہ رہوں تو تم میری نیابت کر لینا. کہتے ہیں کہ ختمت القرآن، میں نے قرآن کو ختم کیا، پورا قرآن میں نے یاد کر لیا. فدخلت المسجد، اس کے بعد میں مسجد میں داخل ہوا اور میں اس کے بعد مسجد میں علماء کی مجلسوں میں بیٹھ کر علم حاصل کرنے لگا. ٹھیک ہے. امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کو امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کو ان کی والدہ نے قرآن حفظ کرنے کے لیے مکتب میں لے جا کر چھوڑ دیا. کس عمر میں؟ امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ قرآن حفظ کر آئے تو 7 سال کی عمر تھی، انہوں نے پورا قرآن حفظ کر. میرے بھائیو یہ مکتب میں جو چھوٹے چھوٹے 4 سال 5 سال کے بچے آتے نا، یہ مکاتب آج سے نہیں بلکہ قرون اولیٰ سے چلے آ رہے ہیں. بڑے بڑے جو علماء کرام ہیں انہوں نے اسی مکتب سے علم حاصل کیا ہے. اس لیے ان مکاتب کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی نشر و اشاعت کرنے والا بنائے. ان مکتبات کی اہمیت اور افادیت کو ہمیں سمجھنے اور اس کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنے کی توفیق اور ہدایت نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. اب اس کے بعد صدارتی خطاب کے لیے میں
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما اموالکم واولادکم فتنہ. معزز علماء کرام، ذمہ داران مسجد الغفور، مقامی احباب، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، عزیز طلباء و طالبات، اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ آج ہم لوگ ایک مکتب کے تعلیمی مظاہرے میں شرکت کیے. سبھی لوگ مسجد کے ذمہ داران عثمان بھائی رحمان صاحب اور ان کے رفقا اور حافظ اقرار صاحب جو اس مکتب کو چلاتے ہیں استاد کی حیثیت سے، اور والدین، طلباء، سبھی مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ الحمدللہ آج کا یہ پروگرام پائے تکمیل کو پہنچا. اصل میں صدارتی خطبہ جو ہوتا ہے، صدر وہ خالی جگہ پور کرنے کے لیے ہوتا ہے. اس کا ٹائم آتے 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 جو ہے نا سب لوگ تھک جاتے ہیں. اب مجھے کچھ بھی پتا نہیں تھا کس کو کتنا ٹائم دیا گیا ہے، پروگرام کب تک چلے گا. اب میں سوچ رہا ہوں مجھے بیٹھے بیٹھے تھکاوٹ ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اتنی دیر بیٹھتا نہیں میں، صرف مجبوری میں بیٹھا. بہت تکلیف ہو رہی تھی مجھے. اب اس کے بعد جو ہے جب پورا میں تھک گیا، اب مجھے کہنے کے لیے آواز نہیں تھی. اب میں کیا کروں؟ اس کے لیے اس کا شیڈول بننا چاہیے، اس کے حساب سے ہونا چاہیے. بہرحال مجھ سے پیش رو مقررین نے الحمدللہ بہت ساری باتیں تعلیم اور تربیت کے حوالے سے کتاب و سنت کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھی. مزید مجھے کچھ بولنے کی گنجائش نہیں ہے. ایک دو باتوں کی نشاندہی کر کے میں 5 سے 10 منٹ میں اپنی بات پوری ختم کر دوں گا. دیکھو، اولاد اللہ کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالی جسے نیک اولاد دے دے اس کی وہ نیک اولاد دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قبر میں عذاب قبر سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہے، اور آخرت میں جنت میں لے جانے کا سبب ہے. اور اولاد کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سو کو آزمایا ہے اور آزما رہا ہے. بڑے بڑے پیغمبروں کا قرآن میں ذکر ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد کے معاملے میں امتحان میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا. ابراہیم علیہ السلام اولاد مانگتے رہے 86 برس کی عمر کے بعد ان کو اللہ اولاد دیا. زکریا علیہ السلام کی داڑھی سفید ہو گئی، بال سفید ہو گئے، ان کی بیوی جو ہے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئی، جلد پر جھریاں تاری ہو گئی. وہ بیٹھ کر مسجد میں نماز پڑھ کے دعا مانگ رہے، اللہ مجھے نیک اولاد دی. اللہ نے نام بھی دیا، اولاد بھی دیا. تو اس طریقے سے اولاد کا مل جانا یہ کمال نہیں ہے. اولاد کے ملنے کے بعد اس اولاد کی تربیت کرنا اور اس کو صحیح طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کا مطیع و فرما بردار بنانا یہ اصل ذمہ داری ہے. اور اگر ایسا نہیں کر سکے تو جیسا اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے. لوگ اولاد ہو گئی تو بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن انہیں نہیں معلوم کہ یہ اولاد قیامت کے دن ہمیں جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے. مختصر یہ ہے
کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ دو علماء نے بات کی، اور آج معاشرے کی سوچ کیا ہے، اولاد کو کیا دینا چاہیے، انہوں نے دونوں تقریر میں بتایا۔ اور آج ہمارے سماج میں لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ اولاد کو کیا دینا چاہیے۔ کیا سوچ ہے؟ اولاد کو اچھا بنگلہ بنا کے دینا، ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے، کار لے کے دینا، اس کو جو ہے بینک بیلنس رکھ کے دینا، جو گاڑی وہ مانگے وہ بائک اس کو لے کے دینا 1.5 لاکھ کی 2 لاکھ کی، جو موبائل وہ مانگے اسے 1 لاکھ کا 50,000 کا 40,000 کا اسے موبائل لے کر دینا۔ تو ایک اچھا باپ وہ اپنے آپ کو سماج میں سمجھتا ہے۔ یہ آج تقریباً 99% لوگوں کی فکر ہے، یہ سوچ ہے کہ میں اچھا باپ بننے کے لیے یہ چیزیں دیا تو اچھا ہے۔ لیکن یاد رکھو، سلف صالحین سے ہمیں جو بات ملتی ہے وہ یہ ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو خلیفہ گزرے، خلفائے راشدین کی یاد کو جنہوں نے تازہ کیا، ان کے آخری وقت مرض الموت کا وقت آیا تو ان سے کسی نے دریافت کیا، آپ خلیفہ رہے اور خلافت کی ذمہ داری پوری کرنے کے بعد اب موت کا وقت آیا، آپ نے اولاد کے لیے کیا چھوڑا؟ ظاہر سی بات ہے نا، آج ایم ایل اے ہے، آج ممبر آف پارلیمنٹ ایم پی ہے، آج کے کارپوریٹر ہے، کارپوریٹر ہونے سے پہلے ایک گھر کا ان کا، آج کارپوریٹر بن گئے تو کتنے گھر، کتنے کھیت اور کتنے بینک بیلنس ہے وہ نہیں جانتے۔ یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہے، ابھی بھی انکم ٹیکس لگایا جا رہا ہے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سوچ انسان کی ہے، لیکن وہ بھی ہمارے مسلمانوں کی تاریخ کے ایک بہت بڑے حکمراں، ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں نے میری اولاد کے لیے مال و دولت کے طور پر کچھ بھی نہیں چھوڑا، اس لیے کہ اگر وہ نیک رہے گی تو اللہ خود ان کا انتظام کرے گا، اور اگر وہ نالائق نکلے گی تو میں دولت رکھ کر ان کو حساب کتاب قبر میں کیوں دوں؟ یہ سوچ تھی ہمارے سلف صالحین کی۔ آج ہماری سوچ یہ نہیں ہے، آج اولاد کے لیے ہم حلال، حرام، جائز، ناجائز کسی پرواہ نہیں کرتے، بس اولاد کو خوب پیسہ بنا کے رکھ دینا۔ لیکن نہیں معلوم آپ کو، ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جن کے باپ، جن کے دادا نے خوب پراپرٹی بنا کے رکھی، اب اس کے بعد آج وہ اولاد عیاشی میں لگی ہوئی۔ بتاؤ اب یہ پیسوں کا حساب کتاب قبر میں کس کو دینا ہے؟ جو کما کے رکھ کے گیا اس کو حساب کتاب دینا ہے، اور عیاشی اس کی اولاد کر رہی ہے۔ تو یہ مکاتب، یہ مدارس، یہ تعلیم گاہیں، یہ درس گاہیں یہ بتاتی ہے کہ اولاد کو تعلیم کی زیور سے، تربیت کی زیور سے آراستہ پہراستہ کرو گے تو وہ زندہ رہ کر بھی، مر کر بھی وہ دنیا میں اب تمہارے باپ دادا کا نام زندہ رکھے گی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج بہت سے ماں باپ کی یہ سوچ بھی ہوتی ہے کہ دنیاوی تعلیم پڑھائیں، لکھائیں، ہاں ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، فلاں بنائیں، آئی پی ایس بنائیں، آئی ایس بنائیں۔ آپ جانتے ہیں بنگلور کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اگر آج ہمارے بچوں کا ہم تعلیم سے دور رکھیں گے، تربیت سے دور رکھیں گے، خصوصاً دینی تعلیم، جو مکتب کے بچے ابھی آج آ کر پڑھ رہے تھے، مجھے یاد آیا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی معصوم زبانوں سے آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں قرآن حدیث۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس ہندوستان میں ایک بہت بڑا پہلوان گزرا ہے، اس کا نام کیا تھا؟ دھاما پہلوان۔ بچوں کا پروگرام سنا اس نے، پھر اس کو کہا گیا تم تو بڑے ہٹے کٹے ہو، بڑے پہلوان ہو، اچھے پہلوانوں کو زیر کر دیتے ہو، بہت مانا ہوا ہندوستان کا پہلوان۔ لیکن جب اسٹیج پر بلایا گیا تو 2 لفظ نہیں بول سکا، پسینہ چھوٹا اس کو۔ ہمارے یہ بچے چھوٹے چھوٹے، وہ بچہ ایک چھوٹا تھا، وہ سوال کے جواب دے رہا تھا۔ تو یہ مکتب ہے، یہ مکتب کی تعلیم جو ہے یہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاتی ہے۔ آج آر ایس ایس کی شاخائیں ہیں، وشو ہندو پریشد کی شاخائیں ہیں، آج جو ہے ہندو تنظیموں کی شاخائیں ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، مسلمانوں کی یہ شاخائیں ہیں جہاں کفر الحاد سے ہٹا کر توحید و سنت کا درس دیا جاتا ہے۔ ننھے بچوں کے دلوں میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے تعویذ باندھنے سے شرک آتا ہے، ہاں کسی قبر پر جا کر سجدہ کرنے سے شرک آتا ہے۔ ایک اللہ کے سامنے ایک مسلمان سر جھکاتا ہے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ ہماری وہ مائیں تھی، ان کی بھی ذمہ داری تھی۔ آج ہماری مائیں کیا ہیں؟
وہ مائیں تھی، ان کی ذمہ داری یہ تھی، امام شافعی کو فجر کے وقت ان کی والدہ مسجد کے دروازے پر لا کر کھڑا کرتی تھی، مؤذن اذان دیتا تھا، ان کی والدہ بچے کو لا کے کھڑا کرتی تھی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے فن حدیث میں بہت بڑی کتاب ہے، ہاں بہت بڑی جلدوں کے اندر ہے، وہ جو ہے ان کی والدہ جو ہے ان کو لا کر مدرسے میں مولوی صاحب کے پاس چھوڑا کرتی تھی، تب جا کر یہ اتنے بڑے بڑے امام بنے۔ آج ہماری مائیں بہنیں ہاں برقع پہنے گی، کپڑے پہنے گی، بچوں کو بنائیں گی، سنواریں گی، ہاں انگلش میڈیم اسکول کے پاس لے کر کھڑا کریں گی، مکتب کی فکر نہیں ہے۔ آج مکتب میں بچے 15 بچے، 10 بچے، 20 بچے، 4 دن آتے 4 دن نہیں آتے، اور وہی صاحب بولنے کو ڈانٹوں کو جب آئے جب پڑھاؤ تو چھوڑ دو، اور اسکول میں روزانہ تو بات بڑی ہو رہی ہے۔ میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ آج مسلمانوں کی مکتب یہ شاخائیں ہیں، یہاں سے بچہ جو ہے توحید سیکھتا ہے، اسلام کی بنیادی باتیں سیکھتا ہے، اور یہ باتیں ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ پورا عالم بننا، حافظ بننا ضروری نہیں ہے مسلمان کو۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، حلال و حرام کو جاننا، توحید کو جاننا، سنت کو جاننا، نماز کو جاننا، نماز کے مسائل کو جاننا، یہ آدمی کے لیے بہت ضروری ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کو ایک واقعہ بیان کر کے 5 منٹ کے اندر اپنی بات سمیٹ دوں گا۔ بنگلور کا ایک سچا واقعہ ہے، بنگلور کا ایک سچا واقعہ ہے۔ ایک حاجی صاحب تھے، انہوں نے اپنے بچے کو بہت پڑھایا، اتنا پڑھایا کہ وہ بچے کا امریکہ میں سلیکٹ ہو گیا، اور سروس کے لیے وہ امریکہ چلا گیا۔ اس کے بعد وہاں پر ہی رہا، کماتا رہا، کئی سال گزرے، ہاں انڈیا آنے کا اس کا جو ہے کوئی پروگرام نہیں ہے۔ اب ماں باپ کیسے ہیں، ماں باپ کی حالت کیا ہے، کوئی اس کی پوچھ گچھ نہیں۔ ایک دن اچانک حاجی صاحب کو ہارٹ اٹیک آ گیا، انتقال ہو گیا۔ اب اس کے بعد رشتہ داروں نے خبر کی امریکہ کو کہ بھئی آپ کے والد محترم گزر گئے اور آپ جو ہے انڈیا آنا چاہتے تو آ جائیے تاکہ ان کی نماز جنازہ میں شریک ہو سکے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نکل رہا ہوں۔ سب کاروائیاں پوری کی، نکلنے کی تیاری کی۔ کہا کہ جلدی کب تک پہنچیں گے؟ کہا بس 24 گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا انڈیا، اور میت کو ویسے ہی رکھا جائے۔ لوگوں نے کہا کہ مشکل ہے، نہیں رکھ سکتے۔ کہا نہیں، رکھا جائے۔ تو اس کے اصرار پر میت رکھی گئی، رشتہ دار، دوست احباب، اقربا، احباب جماعت سب لوگ انتظار ہے۔ کتنے گھنٹے؟ 24 گھنٹے، 30 گھنٹے۔ آج میت ہوتی ہے، سب کو انتظار کرایا جاتا ہے، اور ایک آدمی کے لیے رکوایا جاتا ہے۔ اب وہ بچہ، وہ لڑکا حاجی صاحب کا جب انڈیا آیا، بنگلور آیا، اور اپنے باپ کی صورت دیکھا، غسل وغیرہ سب دیا گیا تھا۔ اب اس کی نماز جنازہ کا وقت آیا تو مولوی صاحب آگے بڑھے، نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مولوی صاحب آگے بڑھے، اور تمام لوگوں نے سب بندی کر لی۔ اب وہ امریکہ سے آیا ہوا بچہ وہ کہاں کھڑا ہے؟ سب سے پیچھے آخر میں باہر کھڑا ہے مسجد کے۔ لوگوں نے کہا بھائی مولوی صاحب تکبیر تحریمہ کہنے والے، اندر آؤ۔ کہا میری طاقت نہیں ہے۔ کہے گا یہ علم، کہے گا یہ دولت، کیا کام کی چیز؟ جس باپ نے اپنی گاڑی محنت سے پڑھایا لکھایا، آج اس کے باپ، اس باپ کے نماز جنازہ پہ اس کا بیٹا شریک نہیں ہو سکا، امریکہ سے یہاں تک آیا، یہاں آنے کے بعد بھی وہ باہر کھڑا ہے اور اس کی نماز جنازہ ہو گئی۔ یہ مکتب جو ہے یہ سکھاتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بتانے کا مطلب یہ ہے اپنی اولاد کو تم کچھ دو نہ دو، لیکن اسے دینی تعلیم سے آراستہ اور مہراستہ کرو، تاکہ مرنے کے بعد آپ کے قبر کے اندر آپ کے اعمال کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ لیکن 3 راستے ایسے ہیں، ان میں سے ایک راستہ یہ کہ بیٹا فرما بردار ہاتھ اٹھاتا ہے نماز کے بعد، اللہ میری مغفرت فرما اور میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ میرے ماں باپ پر ایسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا۔ یہ دعا کا محتاج ہر صاحب قبر ہوتا ہے اپنے قبر کے اندر کہ میری اولاد جو ہے میرے لیے دعا کرے، اور یہ چیز مکتب سے ملے گی، یہ چیز مدرسے سے ملے گی، یہ چیز تعلیم سے ملے گی، یہ علماء کی صحبت سے ملے گی۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح سے قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین جن بچوں نے یہاں اپنی اپنے زبانوں میں باتیں کی ہے، اللہ رب العالمین ان کا سپاہی بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو جو ہے ترقی عطا فرمائے۔
اور اس مسجد کے اختلافات کو ختم کرے اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ اس مسجد کو آگے ترقی یافتہ بنائے. اور اسی کے ساتھ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، ماہ رمضان قریب آ رہا ہے، اللہ رب العالمین اس کے دن میں روزے رکھنے، راتوں میں قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب میں اتحاد اتفاق اور محبت پیدا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. اب اس کے بعد تقسیم انعامات کا اعلان کیا جا رہا ہے. الحمدللہ مسجد الغفور کا دوسرا سالانہ اجلاس، جس کی صدارت حضرت الشیخ مولانا طاہر بن محمدی حفظہ اللہ فرما رہے تھے، اب اس کے انعامات کا اعلان کیا جا رہا ہے. مکتب میں سال بھر جو بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کرتے تھے، ان کا سال میں 2 مرتبہ ششماہی اور سالانہ ششماہی کا امتحان لیا جاتا تھا، اور سالانہ کا بھی امتحان کبھی جمعہ کے دن ہوا ہے. اب اس کے نتائج میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور ان کے انعام